رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ دن مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت والے ہیں اور اس مہینے کی درمیانی 10 دن بخشش کے لیے ہے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر عشرے کی فضیلت الگ الگ بیان فرمائی۔ آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو حضرات گرامی، آج میں سرکار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ پیارا مسلک ہے کہ جس مسلک میں بغض، حسد اور کینہ نہیں، کسی کی عظمت اور فضیلت کا انکار اس مسلک میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مسلک کی بنیاد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سے محبت ہمارے مسلک کی اساس ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور ان کی یاد منانا صرف اہل سنت و جماعت کا ہی اعزاز ہے۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد بھی پیارا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی گلیاں بھی اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، تمہیں ہو مبارک یہ گل اندلیبو، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ تو حضرات گرامی، ہمیں مدینہ طیبہ کا کانٹا بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ خاص بات ہے۔ آئے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ دیکھیں، آپ کا مشن دیکھیں، آپ کا عشق دیکھیں، آپ کی محبت دیکھیں، آپ کی عقیدت دیکھیں، آپ کی الفت دیکھیں، آپ کا پیار دیکھیں، پیار کا اظہار دیکھیں کہ آپ مدینہ طیبہ کی در و دیوار کو چومتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو بہت بڑے مرتبے والے عالم ہیں، فاضل ہیں، آپ کیوں ان گلیوں کو چومتے ہیں؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ میں مدینہ کی گلیاں اس لیے چومتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان گلیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک لگا ہوگا، کہیں نہ کہیں ان گلیوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب محبت کا معاملہ آ جائے تو وہاں علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو تو ان میں بھی تمہیں عشق و محبت کا درس ملے گا۔ تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے وفاداری کی۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ جنہوں نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر دی تھی، بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت مبارکہ ہی پڑھ کر دیکھ لو۔ آج مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم نام تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی عقیدت ہی سچی عقیدت ہے۔ مولا علی پیدا ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ میں، شہید ہوتے ہیں تو مسجد میں۔ آپ کی ابتدا بھی مسجد ہے، آپ کی انتہا بھی مسجد ہے، آپ کی ولادت بھی مسجد ہے، آپ کی شہادت بھی مسجد ہے، آپ کا آغاز بھی مسجد ہے، آپ کا انجام بھی مسجد ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی کہ ولادت ہو خانہ کعبہ میں اور شہادت ہو مسجد میں۔
تو یہ دونوں عظمتیں رفعتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ ہے۔ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، طواف کرتے کرتے آپ کو تکلیف شروع ہو گئی، آپ تکلیف سے پریشان ہو گئی کہ میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہی ہوں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت علی کی والدہ انہی خیالات میں تھی کہ اسی وقت بیت اللہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، اور یہ واقعہ کسی عام شخص نے نہیں لکھا بلکہ علامہ محب طبری رحمۃ اللہ علیہ نے الریاض النظرہ میں لکھا ہے، اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور دیگر مستند کتاب میں بھی موجود ہے کہ دیوار پھٹ جاتی ہے، آپ کی والدہ محترمہ اندر چلی جاتی ہے، مولا علی کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ 3 دن تک بیت اللہ شریف میں قیام کیا، چوتھے دن حضرت علی کو لے کر اپنے گھر آتی ہے۔ حضرت علی بیت اللہ سے اپنے گھر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چاچا حضرت ابو طالب کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر آئے اور اپنی چاچی کو مبارکباد پیش کی۔ چچی نے عرض کیا کہ یا محمد، اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا عطا فرمایا ہے لیکن یہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، جب سے پیدا ہوا ہے ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان بیٹا میری گود میں دے دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی پروگرام ہی بنا کر آئے تھے کہ دنیا میں جا رہے ہیں تو جا کر سب سے پہلے رکے حبیب کی ہی زیارت کریں گے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اپنے گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ علی نے سب سے پہلے مجھے دیکھا ہے اور میں اس دیکھنے کا صلہ انہیں ضرور دوں گا، کیونکہ علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں۔ سب سے پہلے رسول کو دیکھنے کا انعام میرے آقا نے اس وقت دیا جب تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، حضرت سعد ابن وقاص بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ اب غور فرمائیے، توجہ چاہوں گا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی کو اپنا بھائی قرار دیا، لیکن کوئی مائی کا لال ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتا کہ خود حضرت علی نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی کہہ کر پکارا ہو۔ حضور نے بھائی فرمایا تو یہ علی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تھا، آپ سے محبت اور شفقت کی وجہ سے تھا، لیکن جب بھی حضرت علی نے آپ کو مخاطب کیا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، میرے آقا کہہ کر پکارا۔ ارے جب مولا علی نے حضور کو بھائی نہیں کہا تو آج کا یہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی سمجھے، اپنے بھائی کی طرح کہے تو یہ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر حضور کے امتی کو حضور سے محبت ہو تو وہ یہی کہے گا کہ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں۔ تو حضرات گرامی، کون علی کہ جن کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ کیسی شان و عظمت ہے مولا علی کی کہ جن کی شان اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کون علی؟ جب صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی قرار دے دیا،
لیکن حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے بھائی چارے کا تعلق قائم کیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت علی روتے ہوئے آ رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے اور مسجد میں بھاگنا شروع کر دیا وجد کی حالت میں۔ آج لوگ وجد پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا عظمت ہے حضرت علی کی، کیا عظیم شان حاصل ہوا ہے مولا علی کائنات کو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو خصوصی مرتبہ عطا فرمائے۔ مشکاہ شریف اور ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث میں ہے، قلعہ خیبر فتح ہونے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو قلعہ خیبر فتح کرے گا۔ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کل کی بات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی صحابی نے کہا ہو؟ کسی صحابی نے کہا ہو؟ نہیں۔ ابو بکر نے نہیں کہا، عمر فاروق نے نہیں کہا، عثمان غنی نے نہیں کہا، مولا علی نے نہیں کہا۔ رات دعا میں گزر گئی۔ ہر صحابی کی خواہش یہ ہے کہ کل آقا جھنڈا مجھے عطا فرمائے، لیکن جب دوسرا دن ہوا صحابہ اکرام موجود ہیں لیکن حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھیں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا علی کیوں نہیں آئے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے آنکھیں خراب ہے، یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حدیث میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنے لعاب دہن، اپنے تھوک مبارک لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میری آنکھ خراب نہیں ہوئی۔ اور آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تھوک سے بیماری پھیلتی ہے، وہابیوں کے آج تھوک سے بیماری پھیلتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک میں شفا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں جنگ احد میں، اچانک ایک تیر عام کی آنکھ میں لگا اور پھر ڈیرا باہر نکل آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے کے نیچے ہاتھ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں تیر لگی ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت؟ توجہ چاہوں گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے قتادہ تم شرک کر رہے ہو، میرے پاس آنکھ لینے کے لیے آ گئے ہو، دینے والا تو اللہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اے قتادہ آپ میرے قریب آؤ۔ حضرت قتادہ حضور کے قریب آئے، آپ نے ان کے آنکھ ڈیلے میں رکھا اور پھر اپنے تھوک مبارک لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آنکھ عطا فرمائی تو میری آنکھ کی طاقت اور روشنی بڑھ گئی، بلکہ میں سخت اندھیری رات میں بھی نومر دیکھ لیتا تھا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار کے منہ میں لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضرات اکرامی ہم کہتے ہیں چھوڑو مولویوں کے عقیدے کو اور صحابہ اکرام کا عقیدہ اپنا لو، تمام جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہر چیز ملتی ہے لولاک لما شان محمد، ہے لولاک لما شان محمد، ہر شے زیر فرمان محمد، خدا معطی نبی قاسم ہے صائم، ہے سب مخلوق مہمان محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جس مذہب میں محبت مصطفیٰ اور عشق رسول شرک ہو تو میں پوچھتا ہوں پھر اسلام کس مذہب کا نام ہے؟ حضرت علی شیر خدا کی بات کرتا ہوں، وہ مولا علی کہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی ہو جائے کہ 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، بلکہ میرے علی نے فرمایا کہ سارے قرآن کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم با میں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ با کا جو نقطہ ہے اس میں موجود ہے اور وہ نقطہ میں خود ہوں۔
یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، کون مولا علی؟ سورہ کہف کی تفسیر میں موجود ہے، توجہ چاہوں گا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مولا علی شیر خدا کی خلافت کا دور ہے۔ آپ کی بارگاہ عالیہ میں ایک ملزم پیش ہوا، اس نے چوری کی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی امیر المومنین، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے چوری کا گناہ سرزد ہو گیا۔ حضرت علی نے حکم جاری کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب وہ کٹے ہوئے ہاتھ سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں دوست ملے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ ہاتھ کس طرح کٹ گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے مولا علی نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، میں خوش ہوں کہ دنیا میں مجھے سزا مل گئی، اب جہنم کی آگ کا خوف نہیں رہا۔ دوستوں نے کہا تمہیں سزا تو مل چکی ہے، لیکن امیر المومنین کی شان بھی تو بہت ہے، امیر المومنین کی عظمت بھی تو بہت ہے، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ حضرات گرامی، یہ بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اور تفسیر کبیر کوئی معمولی تفسیر نہیں بلکہ تمام مسالک کے نزدیک تفاسیر میں سب سے معتبر تفسیر ہے۔ سب آئے، عرض کی اے امیر المومنین، سزا تو مل چکی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل ولایت سے نوازا ہے، ولایت آپ کے گھر سے ملتی ہے، آپ امام الاولیاء ہے، جو بھی ولی بنتا ہے وہ آپ کے در کے ہو کے بنتا ہے۔ ہماری آپ سے التجا ہے، ہماری عرض ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ دے۔ مولا علی نے نہیں فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے اپنا لعاب دہن، یہ حضرت علی کے لعاب دہن ہے، لگایا اور کٹا ہوا ہاتھ پہ کٹے ہوئے مقام پر رکھ دیا اور پھر باندھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر جا کر کھول دینا۔ اللہ اللہ، جب اس نے اپنے گھر جا کر پٹی کھولی تو اس کا ہاتھ بالکل درست تھا اور کوئی تکلیف بھی موجود نہیں تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہاتھ کٹا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ تو حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہو علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ اس لیے ہم یا رسول اللہ المدد بھی کہتے ہیں اور یا علی المدد بھی کہتے ہیں۔ یہ کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ کہنا یہ کفر نہیں ہے، یہ کہنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اٹھائیں 88ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ توجہ چاہوں گا، شرک کا مسئلہ تم زیادہ جانتے ہو یا رب العالمین؟ حدیث شریف پڑھ لو، شرک تم زیادہ سمجھتے ہو یا رحمت للعالمین؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور صالح مومن بھی تمہارے مولا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ تم اپنی مولوی کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی ہمارا مولوی بڑا صالح ہے، اس نے ساری زندگی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ ارے میرے مولا علی تو وہ ہے کہ جن کے بال، جسم کا بال بال قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ میں مرید ہوں مولا علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہوں مولا علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میں منگتا ہوں اس در کا جس در کا گدا ہر ولی ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آؤ شواہد نبوہ شریف پڑھو۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کوفہ میں چکر لگا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، میرے علی چکر لگا رہے ہیں۔ آپ نے ایک مکان دیکھا جہاں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، ان کے لڑنے کی آواز حضرت علی کے کانوں میں آئی تو آپ ٹھہر گئے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ رات گشت کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں محلے کے فلاں مکان کے رہنے والے مرد اور عورت دونوں کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت علی کا سپاہی جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تم دونوں کو امیر المومنین یاد فرما رہے ہیں۔ وہ دونوں مرد اور عورت حاضر ہو جاتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا رات تم دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو مرد کہنے لگا حضور یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ بات نہیں کرتی۔ مولا علی نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ
اور عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا، جو بات میں بتاؤں اگر سچ ہو تو ہاں کہہ دینا، اگر غلط ہو تو نہ کر دینا۔ عورت نے کہا حضور جو حکم فرمائے۔ مولا علی نے فرمایا جب تم بالغ ہوئی تو تمہارے تعلقات تمہارے چچا زاد بھائی سے ہو گئے تھے جو کہ ناجائز تھے، پھر تمہاری حالت بدل گئی، تم سے غلطی ہو گئی اور تم نے اپنی امی سے اس کا ذکر کیا۔ عورت نے عرض کیا حضور بالکل سچ ہے۔ حضرت علی نے فرمائے تمہاری ماں تمہیں کسی دوسرے گاؤں میں لے کر گئی، وہاں تمہارا لڑکا پیدا ہوا۔ عورت نے کہا حضور بالکل سچ ہے۔ حضرت علی نے فرمائے پھر تم نے اور تمہاری ماں نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کھیت میں پھینک دیا، اور جب تم واپس آنے لگی تو دور سے ایک کتا دوڑتا ہوا آیا اور وہ تمہارے بچے پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ تمہاری ماں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر کتے کے لگنے کے بجائے تمہارے بیٹے کے سر پر لگتا ہے۔ تمہارے بیٹے کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ تم نے فوراً دوپٹہ پھاڑ کر اس کا زخم راکھ لگا کر باندھی، پھر تم اپنے گھر واپس آ گئے۔ اب تمہیں اس بچے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، آیا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس عورت نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے، یہی واقعہ ہوا تھا۔ میرے مولا علی نے اس نوجوان کو قریب بلایا، اس نے اپنے سر پر امامہ شریف باندھے رکھا تھا۔ مولا علی نے اس کی امامہ کو ہٹایا، بال ہٹائے، پھر اس عورت سے کہا دیکھو یہ کیا ہے۔ اس عورت نے عرض کیا حضور یہ زخم کے نشان ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا یہ تمہارا خاوند نہیں بلکہ تمہارا وہی بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر حجاب پیش فرما دیا۔ تو حضرات گرامی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں، حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ بات علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اور جن کو تمام مکاتب فکر کے علماء اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور نو کی سب سے بڑی کتاب شرح جامی ہے، اور یہ علامہ جامی نے ہی اس کو لکھی ہے۔ علامہ جامی کی کتاب ہے شواہد نبوہ شریف، وہ مستند کتاب ہے جس کا حوالہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ انگریز کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو ماننے والے علماء سلف اور محدثین اور مفسرین ہیں۔ میں مرید ہوں مولا علی کا، میرا پیشوا علی ہے۔ مذہب ایک اختیار کرو، وہی مذہب اختیار کرو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ آخر کیا وجہ ہے یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا علی مرتضیٰ کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کیا علی صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا علی المرتضیٰ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیا فاتح خیبر مولا علی کی ہی ذات مقدس نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا؟ آج یوم علی ہے، آخر مولا علی سے انہیں کیوں چڑ ہے؟ کیوں مولا علی کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان میں آیت مبارکہ نازل نہیں فرمائی؟ پھر کیوں یہ مولا علی کی شان بیان نہیں کرتے؟ مولا علی کی عظمت و تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ارے مولا علی تو وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس ایک مرتبہ آتا ہے اور علی کے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا آئے گا بھی دروازہ سے اور جائے گا بھی دروازے سے۔ تو حضرات گرامی ایمان سے بتائیں کہ داتا علی حجویری اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المعجوب، اس میں آپ نے ابو بکر صدیق کا بھی ذکر فرمایا، حضرت عمر کا بھی ذکر فرمایا، عثمان غنی کا بھی ذکر فرمایا، حضرت علی کا بھی ذکر فرمایا۔ غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اس میں انہوں نے ابو بکر صدیق کا بھی ذکر کیا، عمر فاروق کا بھی ذکر کیا، عثمان غنی کا بھی ذکر کیا، مولا علی کا بھی ذکر کیا۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم ہے، اس میں ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے، عمر فاروق کا بھی ہے، عثمان غنی کا بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملے گا۔ اور کچھ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ لو، حضور نے ابو بکر کا بھی ذکر فرمایا، حضور نے عمر کا بھی ذکر فرمایا، حضور نے عثمان غنی کا بھی ذکر فرمایا، حضور نے علی کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی پڑھ لو، ابو بکر صدیق کے شان میں بھی آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی آیت نازل ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شان میں بھی آیت نازل ہوئی، مولا علی شیر خدا کی شان میں بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت ایسا مسلک ہے، خواہ کسی صحابی رسول کا بھی
رسول کے پیارے کا بھی بیان کی جائے ہم الحمدللہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو ماننے والے ہیں، جن کا تعلق حضور سے ہو جائے ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو بھی صحیح عقیدے سے تعلق رکھتا ہو الحمدللہ ہم اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو صحیح عقیدے کا نہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ وہ امیر ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، وہ افسر ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، گورنر ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا، وزیر اعظم ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا۔ اگر وہ بے عقیدہ ہے تو ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، وہ اس لیے کہ ہم ان کا نہیں کھاتے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ کھاتے ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائب، جن کے ٹکڑوں پر جہاں پلتا ہے سارا سائب، ان کے سرکار میں دامن کو بچھا رکھا ہے۔ آج اگر مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی دیکھو۔ ہم سنیوں نے مولا علی کے فرامین پہ عمل کیا ہے الحمدللہ۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات کے مالک ہے تو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ شادی کا یہ فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت علی کے لیے دیا تھا۔ یہ سن کر مولا علی نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، وَمَثْنَا وَثُلَثَ وَرُبَاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی اگر چاہے تو 2 بیویاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے تم دوسری نکاح نہیں کر سکتے۔ علی المرتضیٰ نے کہا جیسے آپ کا حکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کے سینے میں عشق رسول ہے، بغض رسول نہیں۔ میں پوچھتا ہوں قرآنی آیت نامہ کے ہوتے ہوئے اس منع کرنے اور حضرت علی کے منع ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ دیتے ہو؟ اس سے مولا علی کا عقیدہ ظاہر ہو گیا۔ سنیو مبارک ہو جو عقیدہ اختیارات مصطفیٰ کے متعلق حضرت علی کا ہے، وہی عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و میں نے پہلے بتایا حضور نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے مسلک پر قائم رکھے اور ہم اس جہان سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لے کر رخصت ہوں۔